बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 51 न्यूज़ के साथ मुतासर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन आलमी सतह पर यहाँ पर मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में इस टाइम ख़वातीन अपने हक़ के लिए एहतजाज कर रही हैं। इस टाइम में इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर एहतजाज में मसरूफ़ है और सड़कों पर रवां दवा है। और इसके साथ साथ मर्द, वकला और बाकी अदारों से भी यहाँ पर लोग उनके साथ देने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम ख़वातीन से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और वकला से भी बात करेंगे कि वो इस मूवमेंट को, इस कैंपेन को किस तरह देख रहे हैं, इस एहतजाज को किस तरह देख रहे हैं, उनके क्या मुतालबात हैं और क्या उनके मुतालबात पूरे होंगे या नहीं, ये उनसे बातचीत करके जी सर, ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। मेरी नज़र में औरतें जो हैं वो कुछ जगहों पे प्रिविलेज्ड हैं और कुछ जगहों पे नहीं हैं। कुछ जगहों पे उनको प्रॉपर उनके राइट्स मिल रहे हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, बट काफ़ी पाकिस्तान के ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे औरतें जो हैं उनको उनके हकूक़ मिल तो रहे हैं, बट फिर भी लाइक देयर इज़ सम रेशो बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो आई वुड से कि औरतों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए एंड इट्स 21st सेंचुरी, लाइक इस चीज़ से हमें बाहर आ जाना चाहिए और अगेन औरतों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए। ख़वातीन का आलमी दिन है आज, इस मौके पर क्या पैगाम देना चाहिए? यही देना चाहूँगी कि औरतों को चाहिए कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने, एंड मर्दों को भी चाहिए कि लाइक उनकी रिस्पेक्ट करें और उनको उनके करियर में काउंसल करें और उनको सपोर्ट करें। थैंक यू। मेरी मर्जी, मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, मेरी नहीं तो किसकी मर्जी, मेरी नहीं तो किसकी मर्जी, जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, मेरा जिस्म। आप हमारे मांगे हुए वोटों से जीत कर पार्लियामेंट में आते हैं और पार्लियामेंट में आके यहाँ पर वकला की बड़ी तादाद भी औरत मार्च के अंदर हमें नज़र आ रही है। क्या इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर वकला भी औरत मार्च के अंदर यहाँ पर ख़वातीन के बराबर के साथ साथ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इज़हार यकजहती के लिए वकला यहाँ पे मौजूद है। और दूसरा, हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हम देख सकें कि ये इतनी जो रिजेंटमेंट है ये औरत मार्च के ख़िलाफ़ और फेमिनिज़म के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में, ये हमें पता चल सके यहाँ पे होता क्या है, ये बात किस चीज़ की करते हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है असल में। पहले आपको अभी तक कोई पता चला है क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, पहले अपनी जानकारी के लिए है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में इतना शऊर आ गया है कि ख़वातीन अपना हक़ मांग रही है। सबसे पहले जितने भी इनके स्लोगन्स प्रोवोकेटिव हैं, जो भी मसला है वो अपनी जगह, लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि यहाँ पे ये मांग क्या रहे हैं, इनके डिमांड्स क्या है और ये किस लिए ये कर रही है यहाँ पे जो भी हो। यहाँ पर मर्दों से ये हकूक़ मांग रही हैं या हुकूमत से इनके मुतालबात हैं, ये किस तरह का कुछ सिचुएशन? देखिए, ये तो ऐसी बात है कि ये पूरे के पूरे समाज से औरतें हुकूमत मांग रही है, क्योंकि आप अगर देखें औरत के हकूक़ अगर नहीं मिल रहे उनको उसमें सबसे पहले औरतों का अपना हाथ है। यहाँ पर औरतों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर काफ़ी तादाद में हमें मर्द हजरात भी नज़र आ रहे हैं। तो क्या मर्द यहाँ पर उनके तो बराबर के शरीक? बिल्कुल बराबर के शरीक है। ये मसला ये नहीं है कि औरतें अब मर्दों से अपना हुकूक मांगे, लिमिटेड लोगों के लिमिटेड लोगों से नहीं, ये ऑल टुगेदर पूरे समाज से अपने हकूक मांग रहे हैं। इसमें सिर्फ मर्द नहीं आते, इसमें औरतें खुद भी हैं, मर्द भी है और हुकूमत को आप देख लीजिए, जो भी है पूरी सोसाइटी से औरतें अपना हक मांगने आ रही है। पाकिस्तान में आप देख सकते हैं सिर्फ मर्द ये नहीं है कि औरतों के हकूक पे उन्होंने वो किया हुआ है, औरतों का खुद औरतों के जो अपने स्टैंडर्ड्स हैं वो इसी हिसाब से कि वो असल वजह है औरतों के इस हाल की। तो एक तो वो है और दूसरा बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है कि असल मर्दों ने हुकूक पे वो डाला हुआ है, डाका डाला हुआ है औरतों के। तो पूरे समाज से जो है औरतें अपना हक मांग रही है यहाँ पे, और सिर्फ हकूक नहीं है, औरतों का ये बता रहे कि हक अपनी जगह, जो इंसानी हक अपनी जगह, अल्लाह की तरफ से कौन से हकूक़ हैं हमारे। यहाँ पर बैनर्स के ऊपर अविज़ा किया गया है कि मर्द का इखलाक ही उसको मर्द कहलाता है, लेकिन मूछे और दाढ़ी रखने से मर्द नहीं बनता। क्या मर्दों से इतने इख्तलाफात क्यों हैं औरतों के, और उनको सपोर्ट करते हैं यहाँ पर उनके साथ आए हुए हैं काफ़ी तादाद में हमने मर्द हज़रात यहाँ पर देखे हैं। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि सबसे पहले एजुकेशन की बात है, मर्द खुद को एजुकेट करे फेमिनिज़म के हवाले से, औरतों के हकूक़ के हवाले से, उसके बाद अपना एक ओपिनियन फॉर्म करे, उसके बाद बताए कि ये सही है या गलत। और जो मेरे ख्याल से जो यहाँ पे हो रहा है वो बिल्कुल सही है। दाढ़ी और मूंछ की अगर आप बात करें तो बिल्कुल सही, दाढ़ी और मूंछ से कोई मर्द नहीं बनता, मर्द बनता है अपनी मर्दानगी पे। मर्दानगी यही है, इखलाक है और औरतों की हिफाजत है, औरतों की इज़्ज़त है। जी, औरतों की हिफाजत और औरतों के साथ बेहतरीन अखलाक ही मर्द कहलाता है। बिल्कुल, बहुत मेहरबानी। थैंक यू। आपका ये नारा था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस तरह कोई नया?
یہی بالکل میرا اسی طرح سیم ہی ہے. دیکھیں نعرے تو بہت سارے ہیں, آپ دیکھ لیں. مجھے یہ لگتا ہے یہ بہت بنیادی بات ہے, میرا جسم میری مرضی. میں اس پہ لکھتی بھی ہوں, میں اس پہ بات بھی کرتی ہوں, میں اس کو بہت بنیادی بات سمجھتی ہوں کہ آپ جب کسی بھی انسان کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں, انسان چیز نہیں ہوتا, انسان چیز نہیں ہوتا. آپ کو اس کی جسم کے اوپر کسی کو بھی مرضی چلانے کی کیوں ضرورت ہے؟ کسی کو بھی کسی دوسرے انسان کی جسم کے اوپر حق یا مرضی کا حق کیوں چاہیے؟ یہ بہت بنیادی بات ہے, یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اور اس کے اوپر پوری بلڈنگ بنتی ہے کہ میں یہ بھی کروں گا, اور میں یہ ڈیسائیڈ کروں گا کہ آپ باہر جائیں گی کہ نہیں جائیں گی, میں ڈیسائیڈ کروں گا آپ کیسے بیٹھیں گے. آپ یعنی اٹس اباؤٹ دا انڈیویجوالٹی آف اے پرسن دیٹ یو آر ڈینائنگ دیٹ. جب آپ اس کے جسم کی اس کا حق ایکسیپٹ نہیں کریں تو وہاں سے مسائل شروع ہوتے ہیں. میں ہر سال آ کے یہ اٹھاتی ہوں. ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین برابر کی شریک رہتی ہیں ہر جگہ پہ. دیکھا جائے اگر سپورٹس کے حوالے سے دیکھا جائے تو ثنا میر پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتان بھی رہ چکی ہیں. ہر شعبے کے اندر مردوں کے پیش ہیں خواتین. کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں تھوڑا وقت آگے جانے دیں نا. یعنی ابھی تو خواتین کو گھروں سے نکلے بہت کم ٹائم ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ ہسٹری میں تھوڑا پیچھے جا کے دیکھیں, مرد گھروں سے باہر کب سے ہیں, اور عورتیں بھی نکل رہی ہیں, اور نکل رہی ہیں تو ٹائم کے ساتھ ساتھ اٹس اباؤٹ جنریشنز, اٹس اباؤٹ یہ تو صدیوں کی گیم ہوتی ہے, یہ بالکل دنوں کی گیم نہیں ہوتی ہے. تو ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ فزیکلی ویک ہیں یا ایسا ہے یا ویسا ہے. ارتقاء کو تھوڑا آگے جانے دیں, اور جو اپرچونیٹیز ملیں گی, جو جگہ بنے گی, تو وہ ٹھیک سے اچھے سے ویسے ہی بیٹھنا سیکھ جائیں گے اور ویسے ہی کھڑے ہونا اور کام کرنا سیکھ جائیں گے. جیسے ابھی ایک بینر پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ مرد اپنے اخلاق کی وجہ سے مرد بنتا ہے, نہیں تو دوسرا مونچھیں اور داڑھی رکھنے سے مرد نہیں بنتا. تو مردوں سے اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ مردوں سے کوئی اختلافات نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ کو ایگزسٹ کرتے ہیں. مرد, میں تو یہ سمجھتی ہوں جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ریپ کیا یہ مرد نے نہیں کیا, میں کہتی ہوں نہیں, مرد نے کیا ہے. میں نے تو آج تک کسی کتے بلی کو ریپ کرتے نہیں دیکھا, بچوں کا یا عورتوں کا. مرد کرتے ہیں تو اس کو آن کریں, برائی کو بھی, اچھائی کو بھی آن کریں. اچھائی بھی ہے جو سارے یہاں مرد ہمیں سپورٹ کرنے کھڑے ہیں, یہ بھی مرد ہیں. اور جو خود کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ 2-4 ایکسٹرا اعضاء کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, وہ بھی مرد ہی ہیں. تو آپ اسپیسیفک کر کے جنرلائز کر کے کیا کہہ سکتے ہیں مردوں کے بارے میں؟ جو جیسا کرے اس کے ساتھ ویسا, اس حساب سے آپ سوچیں. تھینک یو. السلام علیکم. ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے مرد جو ہیں وہ عورتوں کے سامنے سیف فیل کرتے ہیں, ان کے اراؤنڈ سیف فیل کرتے ہیں, اسی طرح سے ہم بھی چاہتے ہیں کہ جب ہم آدمیوں کے اراؤنڈ ہوں تو ہم سیف فیل کریں. لائک دیکھا جائے تو ہر مسئلوں کا پرابلم جو ہے ہر بندہ کہتا ہے کہ آدمی ہے پرابلم, اور دیکھا جائے تو بات بھی صحیح ہے کہ ہراس کرنے والے عورتیں نہیں ہوتے, آدمی ہوتے. ریپ کرنے والے عورتیں نہیں ہوتے, آدمی ہوتے. رائٹ. تو میرا یہ پلے کارڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وکٹم بلیمنگ اتنی زیادہ ہے, اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ بلیم مین پرابلم ہے یا حکومت پرابلم؟ حکومت کیسے پرابلم ہے؟ اگر ریپ مین کر رہے ہیں تو حکومت کو تو ہم بلیم نہیں کر سکیں گے. نہیں, حکومت کو تو روکنا چاہیے اس چیز کو. آبویسلی وہ تو روکنا چاہیے. ان کو جب تک کھلے عام پنشمنٹ نہیں ملے گی تب تک تو یہ ہوتا رہے گا. لیکن مسئلہ تو وہی ہے نا, کیونکہ وکٹم بلیمنگ کی جب بات کی جائے نا تو لوگ جس طرح سے کہتے ہیں کہ لڑکی نے یہ پہنا تھا اس لیے اس کا ریپ ہو گیا, تو وہ چیز میں بول رہی ہوں کہ وہ پھر آپ ان سے نا لے لیتے ہیں, وہ ایک رائٹ ان کا چھین لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لائک اس میں اور بھی ہے کہ پریڈیٹرز آپ دیکھ لیں, آدمی ہیں. ٹھیک ہے. دا پرابلم ود ویمن از وین وائلنس, وکٹم بلیمنگ, ڈومینیٹنگ, ابیوزر, پریڈیٹرز. جتنے پرسنٹیج پہ اگر آپ دیکھیں تو ریپسٹ کے 90% مین ہوتے ہیں, عورتیں نہیں ریپ کرتی. تو یہ میرا میسیج تھا. تھینک یو. میں یہ مغالطہ دور کر دوں کہ یہ عورت مارچ نہیں ہے, یہ بنیادی طور پر دنیا بھر کی محنت کش عورتوں کا دن ہے. اور پاکستان میں جب ہم محنت کش عورتوں کے دن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس دن کو سندھ کی بہادر بیٹی مائی جندہ کے نام لگانا پڑے گا. یہ بلوچستان کی بہادر بیٹی ماں رنگ بلوچ کے نام لگانا پڑے گا. سندھ کی ایک اور بیٹی ہے سبین محمود, یہ اس کے نام لگانا پڑے گا. اس سے بھی ایک بہادر بیٹی تھی پروین رحمان, یہ اس کے نام لگانا پڑے گا. یہ ملالہ یوسفزئی کے نام لگانا پڑے گا. یہ آسمہ جہانگیر کے نام لگانا پڑے گا. ہمارا پیغام پر یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں, میرا جسم میری مرضی. ہاں, تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ واٹ از دا پرابلم؟ اس میں پرابلم کیا ہے؟ کیا آپ کے جسم پہ آپ کی مرضی نہیں ہے؟ بینگ اے مرد ہم پوچھتے ہیں. میں آپ کو ہراس کر سکتا ہوں جنسی طور پر ایک مرد کی طور پر, مجھے اجازت دیں گے؟ عورت یہ حق مانگتی ہے کہ اس کو معیشت, نوکری کا حق ہونا چاہیے, اس کو رشتے کا حق ہونا چاہیے, اس کو ملکیت میں حق ہونا چاہیے. اس کو پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی مظلوم ہیں ان کے حقوق کے ساتھ مل کے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ بنیادی بات ہے.
اس میں پریشانی کیا بات ہے؟ آپ جتنے سٹوپڈ ہیں یہاں پہ یوٹیوبر اور چینل والے، ان کو بنیادی سوال کرنا نہیں آتا. مجھے لگتا ہے کہ ان کو کوئی سوال لکھ کے دیتا ہے اور یہاں کے ہمارے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے اپنا سوال کرنا سیکھیے، ان سے نہیں ایک ذمہ دار شہری بنیے. آپ اپنے چینل کو، میں جرنلسٹ ہوں، 40 سال میں اخبار کا 40 سال کے بعد ملک واپس آیا ہوں، اور یہ تماشا ہے ایک اس کے منہ میں ڈال دیتے. گھڑے گھڑائے سوال مت کریں، اس کو استعمال کرنا سیکھیے. پڑھیے عورتوں کی جدوجہد پڑھیے. کون سی روزہ لکسمبرگ؟ اب آپ پوچھتے ہیں میں کیوں بتاؤں؟ میں آپ سے امتحان لے رہا ہوں. یہی آپ امتحان لیں گے؟ آپ کو امتحان لینے کا کوئی حق نہیں ہے. آج کا دن 5 سالوں سے ہم منا رہے ہیں مسلسل، اور اپنی خودی کو، عورت ہونے کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں یہاں پر، اور اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ معاشرہ ہمیں وہ حقوق نہیں دے رہا. ہمارا بنیادی حق ہے وہ، اور ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں وہ سارے حقوق ایسے انسان لکھے ہوئے ہیں. تو آج آ کے سیاسی طور پہ سڑکوں پہ آ کے ان کو ہم بارہا لوگوں کے سامنے دہراتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ سب مل کے ہمارے ان حقوق کو، اور یہاں پر صرف عورت کے نہیں، خواجہ سراؤں کے اور وہ سارے پسے ہوئے طبقے جن کو حق نہیں مل رہا، ان کے لیے بات کی جاتی ہے. ہم اس بات پہ ضرور زور ڈالیں گے کہ ساری جگہوں کی عورت مارچ جو ہیں وہ اپنا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ نکالتی ہیں. جو بھی غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ اس سے ٹھیک ہو سکتی ہیں. آپ لوگ ضرور پڑھیں اور ان کے اوپر ایمفسائز ضرور کیجیے. جس طرح سے بی بی مریم نواز کی کردار کشی کی جاتی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جی آپ نے یہاں پر خواتین اور مرد حضرات کی بات سنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وکلاء سے بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے ان کی بات سنی ہے، ان کے کیا مطالبات تھے ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں. ابھی یہ قافلہ جو ہے یہ ڈی چوک کی طرف جائے گا اور یہاں احتجاج کرتا ہوا ڈی چوک پہنچے گا، لیکن یہاں پر پولیس کی باری نفری یہاں پر کھڑی ہے جو اس ٹائم بلاک بنا ہوا ہے، اور وہ یہاں سے جانے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ یہ خواتین بھی اس ٹائم احتجاج کر رہی ہیں، بھرپور آواز اٹھا رہی ہیں. ہم آپ کو لمحہ بلمحہ خبر رکھیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان پریس کلب سے اجازت دیجیے.